133ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب شہزادہ قمر الزمان سو گیا اور جب اس برج کے کنویں میں سے ایک دیونی میمونہ نکلی اور جب اس نے وہاں قمر الزمان کے حسن کا نظارہ کیا اور خدا کی تسبیح بیان کی، اور اس کے بعد جب اس کی ملاقات ایک دیو دہنش سے ہوئی اور اس نے اس سے پناہ مانگی اور اس نے ایک شرط پر اسے پناہ دی، تو اب جب دہنش نے میمونہ سے کہا کہ اے میری مالکہ، مجھے یہ شرط منظور ہے اور اب میں تجھ سے یہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے چین اور چین کے اس پار کیا عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ اس نے کہا، اے میری آقا، میں آج رات ان جزیروں سے آ رہا ہوں جو چین کی حکومت کا جزو ہیں، اور ان پر ایک زبردست بادشاہ حکمران ہے جو ان جزیروں اور سمندروں اور 7 محلوں کا مالک ہے۔ اس کی میں نے ایک لڑکی دیکھی جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں اور جس کی تعریف مجھ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری زبان اس کی خوبیاں بیان کرنے سے عاجز ہے، لیکن بہرحال میں انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بال ایسے ہیں جیسے کہ ہجر اور جدائی کی کالی کالی راتیں، اور اس کا چہرہ جیسے وصال کے دن، ناک جیسے چمکدار تلوار کی دھار، دونوں رخسار جیسے ارغوانی شراب، اس کے دونوں ہونٹ جیسے مرجان یا عقیق، اور لعاب شراب سے زیادہ مزیدار جس کے پینے سے دوزخ کی آگ بجھ جائے۔ اس کی زبان میں ہوش مندی اور حاضر جوابی، اس کا سینہ ہر نظر باز کے لیے آفت۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سینے کو پیدا کیا، سینے سے ملی ہوئی 2 بھری بھری باہیں، اور اس کی کمر شاعر کے وہم سے زیادہ مختصر، اس کے نیچے کولا گویا ریت کا تودا، جس کی وجہ سے جب وہ اٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے اور جب سونا چاہتی ہے تو جاگ پڑتی ہے، اور اس کولے کا بوجھ بھری بھری رانیں اٹھاتی ہیں، اور 2 پنڈلیاں جو موتیوں کے 2 ستونوں کی طرح ہیں، اور اس تمام بوجھ کے اٹھانے والے 2 پاؤں ہیں جو نازک اور نیزے کی نوک کی طرح پتلے ہیں، اور جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ باوجود اتنے چھوٹے ہونے کے اوپر کا سارا وزن کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی تعریف محض مختصر طور سے کی ہے تاکہ طویل نہ ہو جائے۔ اس لڑکی کے حسن و جمال کی تعریف سن کر میمونہ کو تعجب ہوا۔ اب دہنش نے کہا کہ اس لڑکی کا باپ بڑا زبردست بادشاہ ہے اور سورما سوار، اور دن رات جنگ و جدال میں مشغول رہتا ہے، نہ موت سے گھبراتا ہے اور نہ فوت ہونے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا زبردست اور فاتح اور بے انتہا لشکروں اور فوجوں اور ملکوں اور جزیروں اور شہروں اور محلوں کا مالک ہے، اور اس کا نام بادشاہ غیور ہے۔ اسے اپنی بیٹی سے، جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا ہے، بہت محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اس نے تمام بادشاہوں کا مال لے کر اس کے لیے 7 محل بنوائے ہیں، جن میں سے ہر محل ایک خاص چیز سے بنا ہے۔ پہلا محل بلور کا، دوسرا مرمر کا، تیسرا چینی لوہے کا، چوتھا معدنیات اور جواہرات کا، پانچواں سیپ اور رنگ برنگ سلیمانی پتھر اور نگوں کا، چھٹا چاندی کا اور ساتواں سونے کا۔ یہ ساتوں محل نفیس ریشمی فرشوں اور سونے چاندی کے برتنوں اور شاہانہ ضروریات کی تمام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ اس کی بیٹی ایک محل میں 1 سال قیام کرے اور پھر دوسرے محل میں چلی جائے۔ اس کا نام شہزادی بدور ہے۔ جب اس کے حسن کا چرچا ہوا اور اس کی خبر ملکوں میں پھیلی تو تمام بادشاہوں نے اس سے شادی کرنے کی غرض سے اس کے باپ کے پاس پیغام بھیجے۔ باپ نے اس کی رائے لی اور اسے شادی کرنے کے لیے پھسلایا،
لیکن اس نے منظور نہ کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، مجھے شادی سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ میں مالک ہوں اور حاکم اور ملکہ، اور میں خود لوگوں پر حکم چلاتی ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی شخص میرے اوپر حکم چلائے۔ جوں وہ شادی سے بھاگتی تھی، لوگوں کی رغبت اس کی طرف اور زیادہ ہوتی جاتی تھی، حتیٰ کہ چین کے داخلی جزیروں کے تمام بادشاہوں نے اس کے باپ کے پاس تحفے اور ہدیے بھیجے اور شادی کے متعلق خطوط لکھے۔ اس کے باپ نے بار بار شادی کے متعلق بیٹی سے مشورہ کیا، لیکن اس نے مخالفت کی اور باپ سے بد زبانی کی اور اس پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اگر تو نے ایک بار اور شادی کا ذکر کیا تو میں گھر میں جا کر ایک تلوار لوں گی اور اس کا دستہ زمین پر رکھ کر اس کی نوک اپنے پیٹ میں بھونک لوں گی اور اتنی دیر تک اس پر جھکی رہوں گی کہ نوک میری پیٹھ سے نکل آئے اور میں مر جاؤں۔ اس کی یہ باتیں سن کر باپ کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اس کا دل اس پر بہت کڑنے لگا، اور وہ ڈرا کہ کہیں لڑکی خودکشی نہ کر لے، اور وہ اس بات پر سخت پریشان تھا کہ اس کے اور اس کے طلبگار بادشاہوں کے بارے میں کیا کرے۔ بالآخر اس نے کہا کہ اگر تیرے لیے شادی کرنا واقعی ناممکن ہے تو اندر باہر جانا بند کر دے۔ یہ کہہ کر اس کے باپ نے اسے گھر کے اندر چھپا دیا اور 10 بڑھیا کنیزیں اس پر مقرر کر دیں، 7 محلوں میں جانے سے اسے منع کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ وہ دیوانی ہو گئی ہے اور 1 سال سے مکان کے اندر بند ہے۔ اس کے بعد دیو دینش نے دیونی میمونہ سے کہا کہ اے میری آقا، میں آج رات اس کے پاس گیا تھا اور جی بھر کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور سوتے میں اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ محبت کی وجہ سے نہ میں نے اسے تکلیف دی اور نہ اذیت دی اور نہ اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، کیونکہ اس کی جوانی پیاری ہے اور اس کا جمال لاجواب، اور جو کوئی اس کو دیکھتا ہے وہ اس پر رشک کھاتا ہے۔ اے میری آقا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میرے ساتھ چل کر اس کا حسن و جمال اور قد و اعتدال دیکھے، اور اس کے بعد خواہ تو مجھے سزا دے یا گرفتار کرے، کیونکہ حکم تیرا حکم ہے اور ممانعت تیری ممانعت ہے۔ یہ کہہ کر دیو دینش نے سر نیچا کر لیا اور اپنے بازو زمین پر لٹکا دیے۔ دیونی میمونہ یہ سن کر ہنس پڑی اور اس کے منہ پر تھوک کر کہنے لگی کہ یہ لڑکی جس کا تو ذکر کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو محض اس کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے۔ چل دور ہو اے ملعون، میں تو سمجھتی تھی کہ تو کوئی عجیب و غریب بات سنانے والا ہے، اور ہاں، اگر تو میرے معشوق کو دیکھے تو معلوم نہیں کہ تیرا کیا حال ہو۔ آج رات میں نے ایک انسان کو دیکھا، اور اگر تو اسے خواب میں بھی دیکھے تو تیرے اوپر فالج گر پڑے اور رال ٹپکنے لگے۔ دینش نے کہا کہ اس لڑکے کا کیا قصہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے دینش، اس لڑکے پر بھی وہی گزری ہے جو تیری معشوقہ پر، کیونکہ اس کے باپ نے کئی بار اس سے شادی کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے باپ کی مخالفت کی تو باپ اس پر ناراض ہوا اور اس نے اسے اس برج میں قید کر دیا ہے جس میں میں رہتی ہوں۔ آج رات جب میں باہر نکلی تو میری نظر اس پر پڑی۔ دینش نے کہا کہ اے میری آقا، ذرا میں بھی اس لڑکے کو دیکھوں کہ وہ میری معشوقہ شہزادی بدور سے زیادہ خوبصورت ہے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج دنیا میں میری معشوقہ کا جواب نہیں۔ دیونی نے کہا کہ اے ملعون اور منحوس کافر اور حقیر شیطان، تو جھوٹا ہے
کیونکہ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے معشوق کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے کہ تو اپنی معشوقہ کا میرے معشوق سے مقابلہ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چل، میری معشوقہ کو دیکھ، پھر میں تیرے ساتھ لوٹ کر آؤں گا اور تیرے معشوق کا نظارہ کروں گا۔ میمونہ نے کہا کہ اے ملعون، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ تو مکار شیطان ہے، لیکن جب تک ایک قرار اور شرط نہ ہو جائے اس وقت تک نہ میں تیرے ساتھ جاؤں گی اور نہ تو میرے ساتھ آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر تیری معشوقہ جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس کی تعریف کرتا ہے، میرے معشوق سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور جس سے مجھے محبت ہے اور جس کی میں تعریف کرتی ہوں، زیادہ خوبصورت نکلے تو شرط اور اقرار کا پورا کرنا میرے ذمے ہے، اور اگر میرا معشوق حسین تر ثابت ہو تو شرط کا پورا کرنا تیرے ذمے ہے۔ چل میرے ساتھ جزیروں میں چل۔ لیکن نہیں، میمونہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میرے معشوق کی جگہ تیری معشوقہ کی جگہ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کیا کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے نیچے ہے۔ میرے ساتھ اتر کر میرے معشوق کو دیکھ، اس کے بعد ہم دونوں تیری معشوقہ کے پاس چلیں گے۔ دہنش نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب دونوں نیچے اتر آئے اور اس کمرے میں داخل ہوئے جو برج کے اندر تھا۔ میمونہ نے دہنش کو تخت کے پہلو میں کھڑا کیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر قمرالزماں کے منہ پر سے ریشمی چادر اٹھا دی اور اس کا چہرہ چمکنے دمکنے لگا۔ میمونہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر فوراً دہنش کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ دیکھ اے ملعون، اور پاگل پنے کی باتیں مت کر۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔